یاد ہوگا پورا. تیری آنکھیں جھکی جھکی ابھی سنو کھڑا ہو کے پورا سنا دیں گے. لیکن آیت الکرسی کے لیے مولانا صاحب بے عزتی نہ کر دیں ہماری. آیت الکرسی پوچھو تو نہیں. یعنی جو دعا ہمیں جنت میں لے جا رہی ہے وہ یاد نہیں ہے. اور ہمارا بچہ اگر گھر میں تھوڑا ایسے کر دے تو اماں کتنی خوش ہوتی ہے. میرا بچہ ڈانس کر رہا ہے, سینے سے لگاتی ہے, خوش ہو رہی ہے. اور وہی ماں سے پوچھو بچے کو آیت الکرسی سکھائی, وہ بچے کو ہمیں خود نہیں یاد ہے, بچے کو کیا سکھائیں گے. اماں کو یاد نہیں ہے. اور دیکھو کیسے پھر رہی ہیں جلسے کے باہر. ایسا لگ رہا ہے جلسہ نہیں, ان کی شادی ہو رہی ہو. اور جلسے میں جتنے نوجوان لڑکے آئے ہیں وہ ان کو دیکھنے آئے ہیں کہ دیکھیں کس سے کریں شادی. کتنی مثالیں دے چکے ہیں کلیہ چک کے علاقے میں. جلسوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے, کتنی مثالیں میں نے دی, حالانکہ نہیں دینی چاہیے, بھونڈی مثال, لیکن کریں کیا, دینا پڑتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں. اللہ کی قسم یہ حال ہے. ابھی ہم جب آئے بائک پہ بیٹھ کے, ایسے جہاں لڑکی ہوں گی وہاں ظاہر ہے شہد ہوگا اور مدھو مکھی نہ ہو, لیکن یہ سب سن اور یہ سب باتیں بتاؤ تو ہنستے ہیں آپ لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ گھومنے والی ہماری بہنیں ہیں. کوئی اپنی بہنوں پہ ہنس رہا ہے. بے غیرتی اس حد تک ہو چکی ہماری سماج کی کہ ہماری بہن, ارے ہم آئے ہیں گاؤں کے تو کیا ہماری بہنیں نہیں آئی ہیں؟ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں گھوم رہی ہیں لپسٹک لگا لگا کے سڑکوں پر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں. کوئی اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر ہنستا ہے, اور اگر بے شرمی ہماری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپنی بہنوں کی عریانیت اور بے پردگی پر مولانا جرجیز کی باتیں سن کر ہنس رہے ہیں, تو سمجھ لو یہ قوم مر چکی ہے, آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے. اس قوم کے اندر روح باقی نہیں ہے, یہ صرف آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم ہے. ڈاکٹر کبھی بھی اس قوم کو مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے کہ مر چکی ہے قوم. یہ قوم مردہ ہو چکی ہے. جلسوں کے نام پر جمع کی ہوئی بھیڑ میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بازار بند نہیں کرائے جا سکتے ہیں, اور جلسوں میں بھی لڑکیاں اور عورتیں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں تو روح نکل چکی ہے اس قوم کے اندر سے. مولانا جرجیز مردوں سے باتیں کر رہا ہے, قبرستان میں پڑی ہوئی لاشوں سے باتیں کر رہا ہے. کسی زندہ جاوید قوم سے مخاطب نہیں ہے, کسی باروح قوم سے مخاطب نہیں ہے. ایک ایسے نوجوان طبقے سے مخاطب ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے, ایمان کی روح نکل چکی ہے, دیانتداری کی روح نکل چکی ہے, حیا اور شرم کی روح نکل چکی ہے. ایک بے شرم سماج, ایک بے شرم قوم سے ہم مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں. ایک مری ہوئی لاش اور مری ہوئی قوم سے ہم آج خطاب کر رہے ہیں. یہ احساس لے کر یہاں سے اٹھیے. آج میں نے مولانا ابوالکلام آزاد والے جملے دہرائے. ایک مری ہوئی قوم سے مخاطب ہے, مری ہوئی قوم سے. کس کی بہنیں ہیں باہر گھوم رہی ہیں, سروں پر دوپٹے تک نہیں ہیں, اور جلسوں میں آ رہی ہو تو لپسٹک کا کیا معاملہ بتائیے کس کو دکھا رہی ہو؟ چپکے ہوئے کپڑے اور چپکی ہوئی لیگی, پیروں سے چپکے ہوئے کپڑے, کس کے لیے؟ ہماری بہنیں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بیویاں ہیں. ایسے ہی کہا تھا اللہ کے رسول نے دیوس. بار بار دہراؤں دیوس کس کو کہتے ہیں, کتنی بار بتایا جائے؟ جس کی بہن, جس کی بیوی, جس کی ماں, جس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے وہ بھڑوا ہے. نہیں بولوں گا دیوس, کیا کر لیں گے آپ, میں بھڑوا بولوں گا. جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے. جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ باپ بھڑوا ہے. جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ شوہر بھڑوا ہے. جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے. دیوس. اب یوگی جی ہم سے اتر پردیش میں پوچھیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا. بھڑوا وہ کیا جانے دیوس کیا ہوتا ہے. کل مودی جی پوچھ لیں مولانا صاحب آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ دیوس ہے, دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ بھڑوا. اتنا برا. اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بھی بتاؤں گا, سننا پڑے گا. تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہی تو میرا پاور ہے. اس کے بعد ہماری چلے گی کہاں؟ اس کے بعد تم کہیں بول ہی نہیں پائیں گے, جہاں بولیں گے وہی پٹیں گے. یہاں یہ اتھارٹی پاور مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے, اسلام نے دیا, شریعت نے دیا ہے.
بھڑوا کہتے ہیں اسے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دیا ہو اور ان سے زنا کروا رہا ہو اور ان کی کمائی کھا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بھڑوا۔ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے غلط کام کرا کے ان کی کمائی کو کھانے والا۔ اتنا برا جملہ اللہ کے رسول نے کہا جس کی بہن بیٹی بیوی ماں بے پردہ گھومتی ہے وہ یہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے ٹیبلیٹ نہیں دی، آپریشن کر دیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، نام لکھ لیا۔ یہ درد جو مٹتا نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ جو اپنے جسم کو دغواتا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ دغوانا ہے۔ وَلَا يَقْتَعُونَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، قرآن کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا، سورہ فاتحہ اور معوذتین وغیرہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور یہ بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا، جو جھاڑ پھونک نہ کروائے، بس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا، اور ایسے ہی رہ جائے تو یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، فَادْعُوا اللَّهَ لِي، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون، اے عورت، تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ تو صبر کر، پہلا راستہ یہ کہ مرگی کے ان دوروں میں تو صبر کر، لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے، یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لیے، تجھے جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس بیماری میں تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے، لیکن اس میں تیرے لیے جنت ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے، یہ اللہ بہتر جانے۔ تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عمل اچھے ہوں گے تو جنتی، عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن رکھ دیے ہیں، بتا تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں رہ جا اور اس بیماری میں صبر کر، لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لیے دعا مت کیجئے، تب میں صبر کروں گی، اگر صبر پہ جنت مل رہی ہے تو پھر میں صبر کروں گی اس بیماری پر، انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا، لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے، میرے لیے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمایاں نہ ہو، میرا سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ دکھے، میں بے پردہ نہ ہو، یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنی دعا ہم تمہارے لیے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے۔ اس عورت نے صبر کیا، اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا پھر نہیں کرائی، صبر کیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، غور تو دعا کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے، سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، دعا کرائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن بیماری پر صبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا، کسی ملا مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھونک نہ کرایا اور اس پر صبر کیا تو
یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو 3 چیزیں، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، 1، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے، 2، اور ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، 3، اور چوتھا وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا، پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کہ نہیں میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ ابن محصن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے انت منہم یا عکاشہ، آئے عکاشہ، 70,000 لوگوں میں جو جنتی ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں تمہارا بھی شمار ہے، جاؤ ان میں تم بھی ہو۔ حضرت عکاشہ نے، اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ان میں سے ہو۔ یہ سن کر ایک اور صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریے، اللہ مجھے بھی 70,000 لوگوں میں کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبقک عکاشہ، تمہارے اوپر عکاشہ سبقت لے گیا ہے، عکاشہ آگے بڑھ گئے ہیں، اب کسی اور کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، عکاشہ کے لیے کر دی، اب خود کوشش کرو اور ان 70,000 لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے، اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیے جنت میں جانے والا راستہ، بیٹھے بیٹھے جنت۔ ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں، جلسہ ہو رہا، تقریر ہو رہی، لیکن شور، لیکن ذرا دیکھیے ایک جنت میں جانے والا راستہ۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية۔ مسلم شریف کی حدیث، مسلم کی حدیث پوری آپ کے سامنے۔ ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جس نے بھی وضو بنایا، لیجئے وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا، فیحسن الوضو، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ مولانا جرجیت صاحب مسجد میں بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی بغل میں آیا، ہاں مولانا صاحب، ہاں جماعت کھڑی ہو گئی، کب ہوئی؟ ہاں ہو گئی۔ کتنی رکعت نکل گئی ہے؟ سب 2 رکعت نکل گئی ہے۔ اچھا 2 نکل گئی، 2 بچی، ہاں بیٹھا، جلدی سے 2، اللہ اکبر، یہ 2 تو مل جائیں کم سے کم، 2 نکل گئی، 2 مل جائیں، اور الٹا سیدھا وضو بنا کے پہنچ گیا مسجد میں۔ یہ ہے وضو، فیحسن الوضو۔ وضو بنانے کی شرط نہیں ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اچھی طریقے سے وضو، 3 بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی، یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر، یہ، اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر، یہ، اور پھر جب کلا کریں تو چلو میں پانی بھریے، آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھینچیے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، آدھا اندر ناک میں۔ یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ افضل یہی ہے، 3 بار کلا بھی کر سکتے ہو، 3 بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے 3 بار کلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے، ہاں، اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے، یہ اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بغل والی یہ انگلی، یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے، ہاں پیسے، اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے نتھنا اور جھاڑیے کس کے، ہاں، پھر یہ، ہاں میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہیں، یہ، ہاں، اور یہ، ہاں، پھر اس کو جھاڑ دیے، پھر دوبارہ لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، پھر وہی کریے جو ابھی بتایا۔ یہ ہے اچھی طریقے سے وضو۔ سر کا مسح کریے، یہ ایسے لے جائیے سر تک، جہاں تک تکیہ لگاتے ہو، پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے، ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے، اور یہ کان کی انگلیاں، یہ
یہ انگلی میں کان کے اندر ڈالتے رہیے ایسے. آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے. ایسے ایسے گھمائیے. یہ پورا ہو گیا. اور یہ دونوں انگوٹھے کو لے کے یہ ہو گیا آپ کا وضو. یہ ہے مسح. ایسے کوئی کر رہا ہے؟ یہ ہو گیا. مسح کیسے ہو رہا ہے؟ ٹوپی لگی ہوئی ہے. یہ ہو گیا ٹوپی کا. اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے، وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا، اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل، یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر، ایسے ٹچ کر لیا. یہ ہو گیا مسح. ارے نہیں، ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے. یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو؟ یہ تو آپ کی کمی ہے نا. اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے. یہ کرنا. یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے، اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، آواز ہی چلی گئی، ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے. اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے. فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ. اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا. جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے، او اللہ کے نیک بندے، او اچھی طرح وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے. جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. نوجوانوں، اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، 8 دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے، لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے. وضو بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے. ایک اور دعا ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی. اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کا جو بھی دردیس کا ویڈیو چھوڑے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. چلیے آج کا ویڈیو اتنا، ملتے ہیں اگلا ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.